بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، ہمارا یہ سلسلہ فقہی قواعد کا جاری ہے، اور اس سلسلے کا جو پہلا حصہ تھا اس کے عنوانات آپ کے سامنے ہیں، جو کہ تقریباً 9 عنوانات تھے پہلے حصے میں، یعنی فقہی قواعد کے تعارف اور مبادیات میں. تو مجموعی طور پر ہماری آج کی جو نشست ہے، نشست نمبر 8 ہے، اور اس پہلے حصے کی یہ آخری نشست ہے. یعنی پہلا حصہ جو تعارف اور مبادی پر مشتمل ہے، اس کی یہ آخری نشست ہے. ہم نے اب تک کی جو 7 نشستیں ہیں اس میں ہم نے قاعدے کی تعریف سے لے کر قواعد فقہیہ کا آغاز و ارتقاء یہاں تک کے عنوانات پر گفتگو کر لی ہے. آج کی جو نشست ہے ہماری، اس میں ہم قواعد فقہیہ پر اردو میں کیا گیا کام، جو آخری عنوان ہے، اس پر کچھ گفتگو کریں گے. قواعد فقہیہ پر اردو میں کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے، کچھ مختصر ہے اور کچھ تھوڑی سی تفصیلی بھی ہے. تو ان میں سے کچھ اہم کتابوں کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے. ایک کتاب مولانا منظور احمد صاحب نے لکھی ہے، جس کا نام ارشاد اصول الفقہ کا نام دیا ہے. یہ کتاب بنیادی طور پر ایک مقدمہ اور 3 حصوں پر مشتمل ہے. مقدمے میں قواعد فقہیہ کی تعریف اور قواعد فقہیہ کے آغاز و ارتقاء وغیرہ ہے. جو سارا کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب کا جو مقالہ ہے قواعد فقہ کا آغاز و ارتقاء، اسی سے تفصیلات لے کر اس کے مقدمے میں شامل کی گئی ہے. اور کتاب کے پہلے حصے میں پھر مجلہ کے قواعد کا ترجمہ و تشریح ہے، دوسرے حصے میں کچھ فروعی مسائل میں اختلافات کے اسباب ہے، اور آخری حصے میں متفرق اصولی باتیں لکھی گئی ہے. پھر ایک دوسری کتاب ہے قواعد الفقہ، مولانا نعمان صاحب کی ہے، کراچی کے ہیں، جنہوں نے مجلۃ الاحکام العدلیہ کے 99 قواعد اور اس کے ساتھ ایک اور قاعدہ ساتھ ذکر کر کے 100 قواعد مکمل کیے، اور ان 100 قواعد کی مختصر سی تشریح اور کچھ مثالوں کے ساتھ ایک کتاب مرتب کی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ بھی ایک بہتر کتاب ہے. تیسری کتاب ڈاکٹر محمود غازی رحمہ اللہ کی ہے، قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء. یہ بڑی اہم کتاب ہے، اور اس میں اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں قواعد فقہیہ کے نظریاتی پہلو کو بیان کیا گیا ہے، قواعد فقہیہ کی تعریف، اہمیت، قانونی حیثیت، کتابیں اور تاریخ وغیرہ. اور جو دوسرا حصہ آج کل آیا ہے، جو چھپ چکا ہے بھی، وہ بھی اس کے اندر اہم قواعد کی جو ہے وہ تشریح اور کچھ مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے رحمہ اللہ نے مجلۃ الاحکام العدلیہ کے 99 قواعد کا بھی ترجمہ و تشریح کر کے اور کچھ مثالیں ساتھ ذکر کر کے ایک کتاب مرتب کی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے کلیات شریعت. پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر عبد الملک عرفانی صاحب کی ایک کتاب ہے اسلامی قانون کے کلیات. اس کتاب میں انہوں نے حروف تہجی کے اعتبار سے تقریباً 201 فقہی قواعد کو جمع کیا ہے، تاہم اس کی تشریح جو ہے وہ انتہائی مختصر اور بہت ہی کم ہے. اسی طرح ایک کتاب ڈاکٹر حافظ محمود شہباز حسن صاحب نے، امام کرخی کے رسالہ ہے جس میں ان کے 38 اصول بیان کیے گئے ہیں، اصول کرخی. اس پر امام ابو حفص رحمہ اللہ کی شرح ہے عربی میں، تو اس شرح کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ رکھا ہے کلیات فقہ حنفی المعروف باصول الکرخی. تو اس میں اصول کرخی پر جو کچھ مثالیں امام ابو حفص رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ ان کا بھی ترجمہ موجود ہے. تو یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے. اور اس کے علاوہ جس کتاب کے دروس ہم پڑھ رہے ہیں، فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ، جو کہ ہماری مرتب کردہ ہے 800 صفحات پر، تو یہ بھی ایک اردو کے اندر یہ کتاب بھی موجود ہے. بہرحال یہ اردو پر جتنا کام ہو چکا ہے اس کا مختصر سا تعارف تھا. یہ ہمارا تقریباً پہلے حصہ مکمل ہو گیا. اچھا، یہ ایک اور کتاب ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. محمد انور مگھالوی صاحب نے فقہ حنفی کے اساسی قواعد کے نام سے تقریباً 240 قواعد فقہیہ کی تشریح کر کے ایک اہم کتاب مرتب کی ہے، اور یہ کتاب بھی جو ہے وہ چھپ چکی ہے. اور اس میں بنیادی طور پر مجلۃ الاحکام العدلیہ کے جو 99 قواعد ہے، اس کے علاوہ دیگر قواعد بھی موجود ہے، لیکن ترتیب انہوں نے مجلۃ الاحکام العدلیہ والی نہیں رکھی، انہوں نے اپنی ترتیب سے قواعد فقہ کو جمع کیا ہے. تو یہ بھی ایک کتاب ہے اردو کے اندر. بہرحال یہ ہمارا پہلا حصہ جو تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا. یہ دیکھیے گا
پہلے حصے میں تقریباً جو 9 عنوانات تھے اس پر ہم نے گفتگو کر لی ہے. اب انشاءاللہ ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم فقہی قواعد کے تطبیقی پہلو کو دیکھیں گے، اور اس حوالے سے ہم مجلۃ الاحکام العدلیہ کے 99 قواعد کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کی جو مختصر تشریح اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے.